شاہجہاں نقوی بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خیریت سے ہیں آپ کی دعائیں۔ حضور اقدس سیدہ پہ پہلے تو آپ ان کی سیرت پہ اپنا حصہ ڈالیں، پھر ہم سوال و جواب پر آ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی ایسا آج کا عنوان ہے کہ جس پہ مجھے اور ہم سب کو یقین ہے کہ اللہ کا رسول اور اولاد رسول اور تمام اولیاء الہی اور تمام قطب ابدال جس نے بھی اسلام سے استفادہ کیا ہے وہ سب اس مضمون سے خوش ہیں، بے شک بے شک، اس راضی لیے ہیں، کہ بالکل۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ بنت خویلد علیہ السلام وہ ذات ہے کہ جنہوں نے نبی مکرم کا اس وقت میں ساتھ دیا جب کوئی ساتھ نہیں دینے تھا، والا نہیں ہائے تھا۔ ہائے ہائے، یہ الفاظ خود سرکار کے ہیں۔ ہائے ہائے، خدیجہ وہ ہے کہ جس نے اپنا سارا مال میرے حوالے کر دیا جب میرے پاس مال نہیں تھا۔ خدیجہ وہ ہے کہ جس کی وجہ سے میں صاحب اولاد بنا۔ یعنی اگر نبی مکرم کی آج نسل پوری دنیا میں سب سے بڑا خاندان خود سرکار کا ہے، یوں تو ہر امتی بھی نبی کی اولاد ہے اس معنی میں کہ نبی مربی ہیں، سب کے مربی ہیں، سب کے معلم ہیں، لیکن جو سادات ہیں وہ نبی مکرم کی نسل جو سادات، وہ جناب خدیجہ کی دختر جناب فاطمہ زہرا کی وجہ سے سلام اللہ علیہ کی وجہ سے سادات سارے معتبر قرار پائے۔ تو یہ وہ تین عنوان تو خود سرکار نے اپنی زبان مبارک سے بیان فرمائے۔ قرآن مجید میں کئی مرتبہ ایک پیغام اللہ نے نازل کیا ہے، بارہا اس کو اللہ نے آیات کی صورت میں نازل کیا، والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ کبھی ارشاد فرمایا ووجدک عائلا فاغنی، ہم نے تمہیں ہاتھ خالی پایا تھا، جیب خالی پایا تھا، تمہارے پاس دولت نہیں تھی، ہم نے تمہیں مالدار کر دیا۔ اللہ جس کے کام کو اپنا کام کہہ رہا ہے، ہائے 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 ہائے، یار کیا بات ہے، واہ 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 واہ، ایک ملکۃ العرب بھی، ایک ایسے باپ کی بیٹی کے جن کے پاس تمام پانی پینے لگا تھا، پیاس ہی چلی گئی، جملہ سن کے خدا کی قسم کیا جملہ ہے، جس کام کو اللہ اپنا کام کہے، واہ یار، جس کے کام کو، جس کے اعمال کو اللہ اپنی طرف نسبت دے دے، تو یہ کتنی بڑی عظمت ہے اس خاتون کی، اس بیوی کی۔ اور اسی طرح حضرت ابو طالب کا تذکرہ، لیکن یہاں کیونکہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی خدمت میں، بی بی کی عمر 3 سال کی تھی، اپنی سہیلیوں کے ساتھ مشغول تھیں کہ اچانک کچھ سہیلیوں میں سے کسی نے کہا کہ چلیں لات و حبل کو کچھ چڑھاوا چڑھا کے آئیں۔ تو ایک قدم ان کے ساتھ چلیں کہ کان میں آواز آئی کہ خدیجہ ہم نے تمہیں محفوظ رکھا ہے، تمہاری آغوش میں ہمیں امانتیں سونپنی ہیں، اس طرف نہ جاؤ۔ تو مڑ کر دیکھا اور کہا کہ میں نے کچھ سنا ہے، تم میں سے کسی نے سنا؟ تو سب نے کہا نہیں، ہم نے کچھ نہیں سنا۔ پھر ایک قدم بڑھایا تو پھر آواز آئی کہ ہم نے تمہیں کسی کام کے لیے آغوش میں ہم نے کچھ امانتیں رکھی ہیں، تم یہاں کے لیے نہیں ہو۔ کہا کہ نہیں، میں وہاں نہیں جا سکتی، مجھے کوئی آواز آ رہی ہے۔ اور گھر پہنچی تو اپنی والدہ کو بتایا کہ ایسے میں جا رہی تھی تو ہماری سہیلیوں نے سب نے طے کیا، مگر مجھے ایک آواز نے روک لیا۔ یہ عمل کچھ دن ہی گزرا تھا اس عمل کو کہ ایک دن جناب خدیجۃ الکبریٰ خواب دیکھتی ہیں اور اپنی والدہ کو اور اپنے والد کو بتاتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، میری گود میں ایک چاند اترا ہے۔ تو جناب خدیجۃ الکبریٰ نے جب یہ خواب اپنی والدہ کو بتایا تو ان کی والدہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں یہ خواب مسلسل دیکھ رہی ہوں کہ میری خدیجہ کی گود میں چاند اترا ہے۔ وہ چاند جناب زہرا سلام اللہ علیہ۔ تو یہ بی بی، اور پھر کیا کہنا کہ جس خاتون کو، لیکن دور وہ تھا بلال بھائی، حضرت علامہ اکبر در صاحب تشریف فرما ہے، شاہ صاحب تشریف فرما ہے، ہمارے برنی بھائی سارم بھائی، ایک بڑا اور شخصیات تشریف فرما ہے۔ خاتون کا تو کوئی مقام ہی نہیں تھا اس دور میں، خواتین کو، بچیوں کو زندہ ترگور کیا جاتا تھا ایسے دور میں، ایسے زمانے میں۔ یعنی آج کا پروگرام خواتین کی عظمت کا پروگرام ہے یہ، بے شک، یعنی ہم خواتین کی جو تعظیم جناب خدیجہ نے کروائی ہے، خواتین کو جو مقام حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے دلوایا ہے، وہ کیا ہی مقام ہے کہ جو حضرت کی وجہ سے اور آج کی سہولتوں کے بغیر، جی، یعنی آج جو اس زمانے میں جب بیٹیوں کو سالم بھائی جب زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اس زمانے میں ایک بیٹی کو، ایک خاتون کو ان کے والد اپنے تمام امور تجارت اگر سونپ دیں اور وہ خاتون ملکۃ العرب بن جائے،
وہ خاتون سیدۃ التجار قرار پائے، یعنی تاجروں کی سیدہ اور سردار. بھائی خاتون کہتے تھے اس لڑکیوں کو، عورتوں کو تو کوئی سمجھ ہی نہیں ہے، خواتین کو کوئی عقل ہی نہیں ہوتی، مشورے میں شامل نہیں کرنا، انہیں یہ نہیں کرنا. لیکن وہ خاتون جو جب پوری دنیا کے بازار اوقات جب لگتا تھا مکہ المکرمہ میں، پوری دنیا کے تاجر جمع ہوتے تھے، پوری دنیا سے مال تجارت وہاں لایا جاتا تھا، تو بی بی خدیجہ ان کی صدارت کرتی تھیں ان تاجروں کی، اور طے کرتی تھیں کہ آخر کون کیسے اپنے اس مارکیٹ میں، اسے آج کے زبان میں کہتے ہیں ریٹ طے کرنا تھا، مارکیٹ اوپن کرتی تھی. جی شاہ جی یہ ان کی ذاتی کیپیسٹی تھی، خصوصیت تھی، یا خدا نے ان کو اس لیے چننا تھا، اس لیے یہ مقام عطا فرمایا؟ یقیناً ایسا ہی ہے. اللہ نے، اچھا وہ جس کو چن لے اللہ، اس کا کمال بھی تو ہے. اللہ ہر ایک کو بھی تو نہیں چنتا. خاندانی حسب و نسب بھی ہوتا ہے، جینیٹک کے مسائل بھی ہوتے ہیں آج کی زبان میں، اور پھر اس کے والدین کا بھی ایک مقام، اور پھر اللہ کو منتخب کرنا تھا اس بی بی کو کہ جس کی آغوش میں اب آپ دیکھیں نا 12 امام اس بی بی کی اولاد میں سے ہیں. مولا علی کی نسل اس بی بی کی جناب زہرا سے ان کا تعلق، اور پھر نبی مکرم کی وہ زوجہ کہ جن کے ہوتے ہوئے نبی نے دوسری شادی نہیں کی. باقی زوجاؤں امہات المومنین ہیں، اور اللہ نے بڑا نام دیا ہے، بڑا مقام دیا ہے. النبی اولیٰ بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. اللہ نے نبی کی زوجاؤں کو امہات المومنین قرار دیا ہے، بڑا مقام ہے. لیکن وہ مقام جناب خدیجہ کے بعد ہے، یعنی بی بی کے ہوتے ہوئے نبی مکرم نے دوسری شادی نہیں کی، جبکہ دوسری زوجاؤں کے ہوتے ہوئے تیسری اور اس کے علاوہ شادیاں کی آپ نے. اور پھر یہ 1-2 سال کا تو تذکرہ نہیں ہے، 25 سال. میں مگر یہاں ایک گلہ اپنے آپ سے کروں گا، اپنے قبیلے کے لوگوں سے کروں گا کہ 25 سال جو نبی کے ساتھ رہیں، اس بی بی سے 25 حدیثیں بھی ہم نقل نہیں کر سکے. یا اللہ، یعنی جو صحیح بات شاہ جی یہ گلہ ہے، یہ شاہ جی حقیقت ہے، صحیح بات. مر نہیں جانا چاہیے، اتنے بے ایمان ہیں ہم. آپ دیکھیے کہ میں ایک واقعے کی طرف آپ کی توجہ چاہتا تھا، اور میں یعنی یہ تذکرہ تو سالم بھائی ایسا ہے کہ میں بولتا رہوں اور آپ سنتے رہیں، اور آپ بولتے رہیں میں سنتا رہوں. یعنی کتنا بڑا ایک ہمارے لیے سوالیہ نشان ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ بولتی نہیں تھی معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے. نہیں، ہم نے کسی اور وجہ سے ان کو، جن کے لیے جبرائیل آئے اللہ کا سلام لے کے، جی ہم نے ان سے 25 حدیثیں نہیں لی. جی یعنی ان کی تعلیمات کا کیا ہی. جب جناب سید زہرا ان کے بطن مبارک میں ان کے ساتھ تھیں، تو سب نے چھوڑ دیا تھا نا کہ تم نے یتیم عبداللہ سے شادی کر لی، تم نے اس سے شادی کر لی، تم تو اتنی بڑی خاتون تھی، تمہارے پاس کسی بھی بات کی کمی تھی، تمہیں اتنے رشتے آ رہے تھے، تم نے اس سے شادی کر لی جس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. اور سارے قریش نے چھوڑ دیا جناب خدیجہ کو، تنہا ہو گئیں. تو ایک دن نبی مکرم نے دیکھا کہ بی بی بہت خوش ہیں، تو کہا خدیجہ آج تمہارا جو مزاج ہے، تمہاری جو خوشی ہے وہ دیدنی ہے، کیا بات ہے، کیا ایسی کوئی خاص بات ہوئی ہے جس پہ تم اتنا خوش ہو؟ کہا یا رسول اللہ، یہ بچی جو میری شکم میں ہے یہ مجھ سے باتیں کرتی ہے، مجھے کہتی ہے یا امی لا تحزنی ولا ترہبنی ان اللہ مع ابی. اماں گھبراؤ نہیں، پریشان نہیں ہو، اللہ میرے بابا کے ساتھ ہے. اللہ میرے بابا، یعنی میرے بابا کے ساتھ کوئی نہیں ہے مگر میرے بابا کے ساتھ اللہ ہے. تو بی بی اس دنیا میں خود جناب خدیجہ کے بچپن کا ایک واقعے کی طرف میں چاہوں گا کہ حضرت خویلد نے، بڑے آدمی، اور آپ کو سن کے، ہمارے سامعین کو سن کے یہ بات یقیناً پتہ ہے کہ اس وقت میں ایک سرخ اونٹ اگر کسی کے پاس ہوتا تھا تو وہ بڑا آدمی، وہ آج کے بہت بڑی مہنگی گاڑی رکھنے والا گویا. اس وقت جناب خدیجہ کے پاس 100 سرخ اونٹ تھے. آپ کے مال تجارت میں جو اونٹ اور سواریاں اور جو جانور استعمال ہوتے تھے ان کی تعداد سینکڑوں میں تھی. وہ سینکڑوں میں تھی، لیکن سرخ اونٹ الگ سے 100 تھے. جی، وہ ایک کے پاس بھی، میں روایت سنا دیتا ہوں آپ کو کہ ایک دفعہ حضرت نے سرکار دو جہاں نے سرخ اونٹوں کو گزرتے ہوئے دیکھا تو آپ منہ موڑ کے کھڑے ہو گئے. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، آپ منہ موڑ کے فرمانے لگے ان کی طلب میرے دل میں نہ آ جائے. یعنی اتنی وہ قیمتی شمار ہوتے تھے. جیسے آج اگر ہم کسی مہنگی گاڑی کو دیکھ کر تعریفیں کریں اور پھر کاش یہ ہمارے پاس بھی ہوتی گاڑی، وہ والی کیفیت. حضرت نے منہ موڑ لیا اور فرمایا، اور یہ ہمارے لیے پیغام کہ جو چیز تم نہیں لے سکتے ہو، نہیں لینا چاہیے، ضرورت میں نہیں ہے تمہاری، اس کی خواہش تمہارے دل میں آئے گی، تم اس کو حاصل کرنے کے لیے نہ جانے کیا کچھ کرو گے. اس بی بی کے پاس، جس کے پاس اتنا مال ہو، بچپن کا دور ہے، اور آپ کے والد جناب، یعنی میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ
اتنا کچھ ہونے کے بعد اتنا بڑا دل بھی تو ہو. پیسہ ہونا، دولت ہونا تو ایک علیحدہ نعمت، مگر اس سے بڑی نعمت سخاوت ہے. یہ تم نے اپنے لیے خبر میں تو لے کے نہیں جاؤ گے. مال میں سخاوت نہیں ہے تو وہ بوجھ ہے. مال کیا ہے؟ بوجھ ہے. وہ شاید مشکل بن جائے، مصیبت بن جائے. یہ بی بی کے اندر جو سخاوت ہے، جو پھر ان کی نسل میں آئی ہے، جو پھر ان کی نسل میں آئی ہے، سارے بچے ان کے سخی، سب دینے والے. ان کے ایک نواسے کی کیفیت تو یہ کربلا میں آپ نے دیکھا کہ سب کچھ دے دیا. جی بی بی جیسے نبی کے نواسے ہیں حضرت امام حسین، ایسے جناب خدیجہ بھی تو نواسے ہیں. کم سنی کا عالم ہے کہ حضرت خویلد ایک ہار خرید کے لائے حضرت خدیجہ اپنی بیٹی کے لیے، قیمتی ہار. دوسرے دن دیکھا کہ وہ ہار ان کے گلے میں نہیں ہے. فرمایا خدیجہ میں نے تمہارے لیے ہار تمہیں دیا تھا، تم نے پہنا بھی تھا، وہ کہاں گیا؟ کہا بابا میری ایک سہیلی کے پاس وہ ہار نہیں تھا، وہ مجھے دیکھ رہی تھی، میں نے اسے اتار کے دے دیا. اللہ اکبر. یعنی جو ذاتی طور پر بچپن سے سخاوت اور دینے کا جذبہ رکھتا ہو، پھر وہ جیسے جیسے اچھا اگر والدین حوصلہ شکنی کریں نا، سخی بچوں کی، اچھے بچوں کی اگر والدین حوصلہ شکنی کریں تو وہ صلاحیتیں دب جاتی ہیں. میں ایک پیغام والدین کو بھی دے رہا ہوں بے شک کہ جہاں جناب خدیجہ کی عظمت ہے وہاں حضرت خویلد کی بھی عظمت ہے کہ انہوں نے اس پہ حوصلہ افزائی کی. نہیں میری بچی تم نے اچھا کیا، میں اور لا کے دے دوں گا تمہیں. تو وہ جو جذبہ عطا کا ہے، وہ جو جذبہ سخاوت کا ہے، بخشش کا ہے، جود و عطا کا ہے. اس سے یہ بات ظاہر نہیں ہوتی کہ بنیادی طور پہ چاہے ظاہری طور پہ اسلام نہیں آیا لیکن یہ سب توحید پسند لوگ ہیں. صحیح ہے. ان میں اس خاندان کا کوئی بت ہی نہیں تھا. یعنی قریش کے ہر قبیلے کے بت تھے. میں آج بڑے اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کوئی بنی ہاشم کا، کوئی خانوادہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کوئی حضرت ابو طالب کا، حضرت عبد المطلب کا، حضرت ہاشم کا، کوئی حضرت عبد مناف کا بت ثابت کرے. یہ موحد تھے. اللہ دین ابراہیم، اللہ دین حنیف. مولا علی کا فرمان بھی ہے. جب پوچھا کسی نے کہ بما تعبدون، آپ کے جو بڑے تھے، آپ کے جو اجداد تھے، وہ کس کی عبادت کرتے تھے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میرے آبا و اجداد کسی بت کی ما تعبدون. ہاتھی جب آئے ہیں تو آپ نے بتوں سے تھوڑی کا جو خانہ کعبہ میں پڑے تھے. جی آپ نے تو اللہ سے کہا جی کہ اللہ ہی تیرا گھر ہے. جی. اور تیرا گھر تو جان اور تیرا گھر جانے. جی جی. اور اس سے کہا کہ یہ اونٹ میرے ہیں، اس گھر کا بھی اللہ ہے، اس کا بھی کوئی رب ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا. اور پھر توحید پسندی ہمیشہ سے ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. اور پھر فرمایا کہ پھر کس کی عبادت کرتے تھے؟ فرمایا کہ یہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ دین حنیف، دین ابراہیمی کے مطابق. انہوں نے کبھی کسی صنم کی پرستش نہیں کی، کسی بت کی پرستش نہیں کی. میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا، توحید کا پہلا اجتماع خانہ کعبہ میں کیوں نہیں ہوا؟ توحید کا پہلا اجتماع خانہ کعبہ میں یوں نہیں ہوا کہ وہاں بت رکھے تھے. پھر کہاں ہوا؟ حضرت ابو طالب کے گھر میں ہوا، اس لیے کہ وہاں بت نہیں تھے. کیا بات کی ہے یار، کیونکہ وہاں بت نہیں تھے. بت نہیں تھے. یعنی وہ خاندان، وہ حسین. اس بات کو کھول دے ذرا تو سمجھ میں آئے لوگوں کے کہ وہ پہلا جو اجتماع ہے وہ آپ کس کا؟ دیکھیں دعوت ذوالعشیرہ پہلا اجتماع تھا توحید کا. اللہ نے اپنے حبیب کو حکم دیا وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے خاندان کو پیغام پہنچا دیجئے، یعنی میری توحید کا اور اپنی نبوت کا پیغام. اس پہ بخاری کی حدیث جوڑ دوں اگر؟ جی ضرور. سیدہ خدیجہ اس پہ جو راوی کر رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے ایک دستی پکائی تو وہاں پہ 40 سردار آئے ہوئے تھے. اب 40 سردار جس کے گھر میں بیٹھیں گے وہ ڈیرہ دار تو ہوگا نا. میں ڈیرہ دار کا لفظ استعمال کر لوں، وہ ڈیرہ دار ہوگا نا، ڈیرہ رکھنے والا آدمی ہوگا. تو کہتے ہیں ایک ایک آدمی چھوٹا وہ اونٹ کھانے والا تھا. تو ہم نے دستی پکائی. ہاں وہ کہتی ہیں کہ یہ ایک دستی جو تھی یہ 3 دن دعوت میں وہ 40 لوگ کھاتے رہے. برکت دیکھیے کس قدر ہے. اگر معجزہ دیکھ کے لانا ہوتا نا کسی نے ایمان تو وہ سارے کے سارے وہیں دے آتے ہیں. واہ واہ. معجزہ دیکھ کے کوئی ایمان نہیں لایا، کردار رسول دیکھ کے لوگ ایمان. اچھا یہ تو بتائیے 3 دن کیوں کھاتے رہے؟ کیا ہوا تھا 3 دن کیوں ہوا؟ یہ آپ فرمائے نا. ہر دعوت کے اختتام پہ جب سرکار اعلان نبوت فرماتے تھے اور اپنا پیغام دیتے تھے تو کوئی نہ کوئی کھڑا ہو کے کام کو حضرت ان کی توہین کرتا تھا اور کہتا تھا ہم نہیں سننا چاہتے آپ کی یہ بات. اور پھر دوبارہ دعوت کی جاتی تھی اور پھر تیسرے دن جب یہی ہوا تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی آواز آئی. فرمایا قم یا سیدی و مولائی. حضرت ابو طالب نے اپنے بھتیجے نبی مکرم سے فرمایا کھڑے ہو جاؤ میرے سید میرے مولا. پالا ہے حضرت ابو طالب نے. کب کوئی اپنی اولاد کو اپنا مولا نہیں کہتا، اپنا سید نہیں کہتا، اپنا سردار نہیں کہتا، لیکن ان کا یہ جملہ کہنا ہی لا الہ الا اللہ تھا.
ان کا یہ جملہ کہنا ہی محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، یعنی اس وقت کا حضرت ابو طالب کا کلمہ ہی یہ تھا۔ لا الہ الا اللہ تو سب پڑھ رہے تھے، دادا بھی پڑھ رہے تھے، اس لیے تو وہ کنڈی کر یہ جو آپ نے کلمہ پڑھا حضرت ابو طالب نے، یہ محمد رسول اللہ تھا، سبحان اللہ، جس کو پالا اسی کو کہا کہ تو میرا مولا، تو میرا آقا ہے، سردار ہو تو میرے۔ کھڑے ہو جاؤ، وَقُلْ مَا شِئْتَ، جو تم چاہتے وہ بولو، اور جو تمہارے رب نے تمہیں کہا ہے وہ پیغام پہنچاؤ۔ اور جو وہاں پر بدمزگی کر رہا تھا جو شخص تھا ظاہراً ابو لہب، تو حضرت نے اس کا گریبان پکڑ کے اسے زمین پہ پہنچا اور کہا اب تم بات کرو، اب ایسے نہیں ہوگا کہ روزانہ تم میرے بھتیجے کو بات نہ کرنے دو۔ اور پھر حضرت ابو طالب نے پیغام، تو میں جس گھر میں پہلا توحید کا اجتماع ہو رہا ہے وہ حضرت ابو طالب کا گھر ہے۔ وہاں کیوں ہو رہا ہے؟ خانہ کعبہ میں کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ وہاں بت رکھے ہوئے ہیں، ابو طالب کے گھر میں بت نہیں ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا صلوات اللہ علیہ کا جو مقام اور عظمت ہے، میں وقفہ دے لوں؟ جی اچھا، معافی صاحب، جی ضرور۔ ساری زندگی استاذہ نے سکھایا کہ استاد کو کاٹتے نہیں ہیں، کمال زمانہ آ گیا کہ اب بات کو کاٹنا جو ہے وہی ایک پروفیشن بن گیا۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، اور اس بات کو یاد کیجئے گا کہ یہ جو جلسہ ہو رہا ہے یہ حضرت ابو طالب کے گھر میں ہو رہا ہے، اور بخاری شریف کی جو حدیث آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں اس پہ کبھی غور سے جا کے پڑھیے گا کہ یہ جلسہ کس طرح سے ہوتا رہا، کون کون لوگ اس میں آئے، اور پھر کن لوگوں نے کیا کیا جملے کہے، جس کے جواب میں حضرت ابو طالب جو ہیں انہوں نے کہا کہ میرے مولا اور میرا آقا جو ہے یہ آج کھڑا ہوگا اور یہ بولے گا، اور پھر وہ بولے اور وہ آواز آج تک گونج رہی ہے۔